بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم قرآن کریم کے نورانی سفر میں ایک اور قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے پارہ نمبر 7 کے پیغامات سے اپنے دلوں کو منور کیا اور آج اسی بابرکت سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم پارہ نمبر 8 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا ہر پارہ ہمارے دل کو نئی روشنی دیتا ہے، ہماری سوچ کو سنوارتا ہے اور ہمیں اپنے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ آئیے دل کو حاضر کریں، نیتوں کو خالص کریں اور پارہ نمبر 8 کے پیغام کو سمجھنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ اس پارے میں سورہ الانعام کی بقیہ آیات اور سورہ اعراف کی ابتدائی 87 آیات ہیں۔ پچھلے پارے کا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ مشرکین کسی صورت ایمان نہیں لانے والے، اگرچہ آسمان سے فرشتے اتر آئیں یا مردے بات کرنا شروع کر دیں، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ پھر بتایا کہ ہر نبی کے شیاطین انس و جن میں سے اسی طرح کے دشمن ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ اللہ نے ہی یہ کتاب نازل کی، وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کی کہی ہوئی بات سچی اور کھری ہے۔ وہ ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر ذبیحہ سے متعلق احکام دیے گئے اور صرف اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ مشرکین کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے یہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ اپنے لیے نبوت طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس منصب کا صحیح حقدار کون ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو گمراہ رہنا چاہے اس کا سینہ تنگ رہتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو یہ اختیار نہیں، بلکہ جس کے دل میں طلب ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، بصورت دیگر انسان کے لیے حق کا راستہ مشکل رہتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، اپنے خلاف گواہی دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے یہ حقدار ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بے نیاز اور رحیم ہے۔ پھر ان کفار کے بعض غلط تصورات کا ذکر کیا گیا کہ یہ کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کے ساتھ شریکوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں، شرکاء کے حکم پر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جانور حلال اور حرام قرار دے لیتے ہیں، کچھ کو مردوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں، صرف عورتوں پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کے ذہن کی اختراع ہے، اس کا بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ ایسا کرنے والے گمراہ اور ناکام ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو حرام قرار دینا جرم ہے۔ حرام صرف وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ہی تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات بنائے ہیں اور اسی نے تمہیں یہ چوپائے دیے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کا حق یعنی زکوٰۃ دو اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ بتایا گیا کہ مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ حرام ہے۔ یہود کی سرکشی کے سبب ان پر اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ سرکشی اور تکبر سختی کا باعث بنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محرمات جو تم نے گھڑے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہیں تو اپنے گواہ اور دلیلیں پیش کرو۔ نیز خبردار کیا کہ آپ ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اس کے بعد اسلام کے بعض احکام ذکر فرمائے۔ شرک سے بچو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنا، پیدائش کے بعد قتل کرنا اور پیدائش سے پہلے قتل کرنا سب شامل ہے۔ ناحق کسی کی جان نہ لو، یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، عدل کرو چاہے اپنوں کے خلاف ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو اور صراط مستقیم پر چلو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب اور اس کتاب ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اتباع کا حکم دیا اور بتایا کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ ایمان لانے کے لیے اس دن کے انتظار میں ہے جب غیبیات سامنے آ جائیں گی؟ اس دن تو کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا۔ اس دن نیکی کا 10 گنا بدلہ دیا جائے گا اور برائی کا اس جتنا ہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ واضح کر دیں کہ میں سیدھے راستے اور ابراہیم کے دین پر ہوں۔ میری نماز، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔
ہر کسی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخر میں بتایا کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور امتحان کی غرض سے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ جلد سزا دینے والے بھی ہیں اور غفور الرحیم بھی ہیں۔ یہاں سورہ نام اختتام پذیر ہوئی اور سورہ راف شروع ہوئی، جس کا افتتاح قرآن مجید کے ذکر اور اس کی پیروی کے حکم سے ہوا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، اور جب بھی کسی بستی کو ہلاک کیا اس کے رہنے والوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ ظلم ہمیشہ تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے انجام کا سبب بنتے ہیں۔ روز قیامت سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہوا وہ ناکام ہوگا۔ پھر ابتدائے تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا۔ ابلیس کی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی تکبر اور حسد بنی، اور پھر ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی نے آدم و حوا کو جھوٹی قسم کھا کر نافرمانی پر اکسایا تھا، اور یہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹانے کی ہر کوشش کرے گا، مگر اللہ کے مخلص اور شکر گزار بندوں پر اب اس کا داؤ نہیں چلے گا، لہٰذا اس سے محتاط رہنا۔ پھر بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، اس کا خیال رکھنا اور تقویٰ کے راستے پر رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت کا باعث بنایا ہے، اور زینت اسی میں ہے۔ بے لباسی کو زینت قرار دینا فطرت سے روگردانی ہے۔ کفار کے متعلق بھی بتایا کہ یہ بے حیائی کے کام اس دعوے سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ پھر بنی آدم کو مساجد میں یعنی نمازوں میں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اللہ کی دی ہوئی طیبات میں سے کھاؤ پیو اور اسراف سے بچو۔ یہ بھی واضح کیا کہ ابھی تو یہ نعمتیں سب کے لیے ہیں، لیکن روز قیامت صرف مومنین کے لیے ہوں گی۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ نے بے حیائی، شرک اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اللہ نے بنی آدم کو حکم دیا تھا کہ جب بھی میرا رسول آئے تو اس کی پیروی کرنا، جو ایسا کرے گا اس کو کوئی خوف و غم لاحق نہ ہوگا، تاہم جو تکذیب کرے گا اس کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر کیا کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ جنت کی خوشخبری ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اہل جنت کے دل نفرت و کدورت سے پاک کر دیے جائیں گے، اور وہ اس میں اللہ کا شکر گزار ہوں گے۔ اس کے بعد اہل جنت اور اہل دوزخ کی باہمی گفتگو کا تذکرہ کیا، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دوزخ والے جنتیوں سے پانی مانگیں گے، لیکن ان کو انکار کر دیا جائے گا۔ اس سب کے بعد فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب پیدا کیا، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی ہوا اور بارش بھیجتا ہے، جس سے زمین پھل اگاتی ہے، لہٰذا وہی عبادت اور دعا کا حقدار ہے۔ اس پارے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور انسانوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے انبیاء کے قصے ذکر فرمائے کہ کس طرح انہوں نے دعوت دین میں دن رات ایک کر دیے، لیکن ان کی اقوام نے ان کو جھٹلا دیا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے سب کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، اور اہل ایمان کو بچا کر سب ہلاک کر دیے گئے۔ سیدنا نوح کے قصے سے ابتدا ہوئی، پھر ہود اور صالح علیہ السلام کا واقعہ آیا، جن کی قوم نے نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کے لائے ہوئے معجزے یعنی اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ پھر لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا، جن کی قوم بے حیائی میں عروج پر تھی اور اس کے سبب سخت عذاب کی مستحق ہوئی۔ پھر سیدنا شعیب، جن کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ واضح ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ان کا قصہ شروع ہوا جس کا سلسلہ اگلے پارے تک جاتا ہے۔ ان تمام اقوام میں ایک بات کی مماثلت ملتی ہے کہ ان کے سرداروں اور عمراء نے تکبر کیا، حق اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور اس کی آیات کا انکار کیا، جس کے سبب وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس چیز سے محفوظ رکھے، آمین الہم آمین۔ آج کے پارے کے ساتھ ہمارا یہ مختصر سا وقت ختم ہوتا ہے،
لیکن قرآن کا پیغام کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ دل میں اتر کر ساتھ چلتا رہتا ہے، کبھی نصیحت بن کر، کبھی روشنی بن کر، اور کبھی خاموشی سے ہمیں ہمارے رب کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف معلومات نہیں دیتا، یہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو میں کوئی ایک جملہ بھی دل کو چھو گیا ہو تو یہی اس ویڈیو کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اپنے دل کو اس روشنی سے خالی نہ ہونے دیجیے، اس تعلق کو زندہ رکھیے، کیونکہ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی واقعی تنہا نہیں رہتا۔ انشاءاللہ اس بابرکت سفر کا اگلا پڑاؤ کل ہوگا، جہاں ہم پارہ نمبر 9 کے پیغام کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک اپنے رب کو یاد رکھیے اور اپنے دل کو نرم رکھیے۔ اللہ حافظ۔